آج بیویوں کو ایک چائے کے پیالے پر ذلیل کیا جاتا ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا نمک کم یا زیادہ ہو گیا، اس پر بیوی کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ روٹی تھوڑی سی زیادہ پک کر جل گئی یا کچی رہ گئی، اس پر بیوی کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیز لہجے کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اس کے عزت نفس کو مجرور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بیوی آدمی سوچے کہ کس کے نام پر اس کے نکاح میں آئی تھی۔ ایک اللہ رب العزت کے نام پر اس کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر انسان کسی غریب انسان کی بیٹی ہے، کسی کمزور انسان کی بیٹی ہے، تو شوہر بیوی پر اپنا حکم جماتا ہے، بیوی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہر بات پر ذلیل کرتا ہے۔ لیکن یہی بیوی اگر کسی بڑے افسر کی بیوی ہو، بیٹی ہو، اگر یہی بیوی کسی وزیر کی بیٹی ہو، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو، کسی DSP کی بیٹی ہو، کسی بھی بڑے عہدیدار کی بیٹی ہو، تو یہ آدمی اس بیوی کی غلامی کرے گا، اس کی متحدی میں چلے گا، اس کی خدمت کرے گا۔ تو سوچے کہ دنیا کے چند بڑے انسان، ان کی نسبت اس عورت کے ساتھ ہوئی ہے تو خامد بیوی کے سامنے جھکتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا باپ بڑا ہے، کہیں مجھے پکڑ نہ دے، کہیں سزا نہ دے دے۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین، اس اللہ کے نام پر لوگ لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر آتے ہیں، تو اس بیوی کو اگر کوئی ذلیل کر رہا ہے، گویا اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو وہ خراب کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو بندوں کو سفارش کی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بندو یہ بیویاں تمہارے نکاح میں آئی ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے معاملہ کرو، حسن معاشرت ان کے ساتھ قائم کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر والدین کے حقوق نہیں بیان کیے، اولاد کے حقوق نے، بیویوں کے حقوق پر بڑا زور دیا۔ بیویوں کے حقوق کے بارے میں کہا کہ تم اپنی بیویوں کے بارے میں حسن سلوک سے کام لینا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے دکھلایا۔ سوچیں، تصور کریں، دو جہانوں کے سردار جب دنیا سے جا رہے ہیں تو 9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود تھیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ آدمی سوچے اور حیران رہ جاتا ہے کہ گھر کا کام سارا خود کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ آج گھر میں بیوی سے لڑائی اس بات پر ہے کہ جھاڑو نہیں لگا، صفائی نہیں ہوئی، کھانا نہیں ٹائم پر پکا، کپڑے نہیں صاف ہوئے، کپڑے نہیں استری کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے، اتنی بڑی ہستی ہو کر اپنے کپڑے دھو رہے، ساری زندگی اللہ کے نبی اپنے کپڑے خود دھوتے رہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا شروع میں، اس کو آٹا گوندھ کر دے رہے۔ اور اس قدر بیویوں کی دلجوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کبھی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے۔ کبھی مسجد میں کھیلنے والے، نیزہ بازی کا کرتب دکھانے والے حبشی ان کو کھیل دکھا رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے گلاس اٹھاتے تو جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا ہوتا، وہاں سے منہ لگا کر پانی پیتے۔ کس لیے؟ عشق تھا؟ نہیں، بیوی کی محبت امت کو سکھانا چاہتے تھے، گھروں کا جوڑ بتانا چاہتے تھے کہ گھر کیسے جڑیں گے۔ اور عرب کے اندر لوگ گوشت کھاتے تھے کھانے کے ساتھ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں لقمہ اٹھاتی تو گوشت یہاں سے نوچ فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھا کر نوش فرماتے۔ یہ امت کے لیے بڑا پیغام تھا۔ اور فرمایا، اِنَّهُ لَيُحَوَّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ،
ان قد اریتنی زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے مرنا بڑا محبوب ہو گیا، مرنے کو میں موت کو بڑا اپنا محبوب سمجھنے لگ گیا ہوں۔ یہ خدا کی قسم امت کو درس دینا تھا کہ بیویوں کی دلجوئی کرنا کتنا اہم اور ضروری کام ہے۔ ایک آئے آدمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ وہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں سمجھے ہیں، فرمایا مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا ابا عائشہ، عائشہ کے ابا سے۔ تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ یعنی عرب کے معاشرے میں جہاں پر بیوی سے اظہار محبت، عشق و مشوق کی تو داستانیں بھری پڑی ہیں، لیکن بیوی سے محبت کا اظہار، بیوی سے حسن سلوک سے پیش آنا، اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اسلام خوبصورت مذہب لے کر آیا ہے جس میں عورت کو مقام ملا ہے، عورت کو عزت افزائی ملی ہے۔ عورت کو ذلیل کرنا، اس پر ظلم کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ بیوی پر اس کے دیور کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کے والدین کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی نند کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے خامند کے لیے کپڑے دھونا، اس کے کھانے پکانا اور اس کے تمام ضروریات کا پورا کرنا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ بیوی اس کے والدین کے کپڑے دھو رہی، اس کی ماں کی خدمت کر رہی، اس کی بہن کے ناز نخرے اٹھا رہی، اس کے بھائی کے کپڑے دھو رہی، اس کے گھر کے تمام کام کرنے کے باوجود بھی بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑا اہم پیغام دیا کہ اگر بیوی ہے تو اس سے نفع لینا چاہتے ہو تو لے لو، کمیاں تو ہوتی ہیں ہر انسان میں، لیکن اس کے ٹیڑھ پن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیڑھ پسلی سے بنایا ہے۔ ٹیڑھ پن سے نفع لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گا۔ بیوی میں ہزار خوبیاں ہیں، اگر کچھ خامیاں نکل آئیں تو اس کو برداشت کر لیں، تصور کریں اللہ کے نام پر لی ہے اور میرے تمام گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کو جانا ہے، بچوں کی تربیت پرورش کر رہی ہے، تو حوصلے سے برداشت کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق والا ہے، اور فرمایا میں تم سے سب سے زیادہ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہوں۔ تو آج کے معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، خامد کی بدتمیزی، خامد کا گرم لہجہ، خامد کا بدسلوکی کرنا، گھر ٹوٹ رہے۔ اگر خامد حسن سلوک سے پیش آئے، عورت کی عزت نفس کا خیال رکھے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ وہ عورت بھی سمجھے گی کہ میرا خامد میرا ہر لحاظ سے خیال کرتا ہے، میری عزت نفس کا خیال کرتا ہے، تو عورت تو کمزور ہے، وہ تو اپنی جان نشاور کر دے گی خامد پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔